السلام علیکم، سیریت 10 میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کسی اور کی اسٹرگل کو اپنی اسٹرگل سے کمپیئر مت کریں اور کبھی بھی اپنی لائف کو کسی اور کی لائف سے کمپیئر مت کریں. ہر کسی کی اپنی جرنی ہوتی ہے اور اگر کسی کی بات کہیں پہ نہیں بھی اچھی لگتی ہے تو اسے پرسنلی مت لیں. تھوڑی دیر کے لیے سچویشن سے دور ہوں، کام ڈاؤن کریں اور پھر جا کے سچویشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیصل آباد شہر کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی تو آج کے روز میں 37 ڈگریز رہے گا اور اسی کے ساتھ کم سے کم ٹمپریچر 22 ڈگریز رہے گا. اسی کے ساتھ اگر ہم یو وی انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو 5 ہے. آپ کو پتہ ہے کلیکٹیولی پچھلے کچھ مہینوں میں جو ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اس سے زیادہ ہے. اگر آپ 4 بجے تک کہیں بھی باہر نکل رہے ہیں تو سن پروٹیکشن کا لازمی طور پہ استعمال کریں اور ڈائریکٹ اگر آپ نے دھوپ میں کچھ وقت گزارنے تو اپنے سر کو ضرور کور کر لیں. کوشش کریں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر زیادہ وقت ایک ساتھ مت گزاریں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ویزیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو 3 کلومیٹرز ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ویزیبلٹی زیادہ تر گرمیوں میں بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتی بٹ ہلکی سی ہیز کی وجہ سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے. اگلے 10 دن میں بارش کے ایز آف ناؤ کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد شہر کا موسم بہت انپریڈکٹیبل رہتا ہے اور ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج، ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرتے ہوئے ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے. چلتے ہیں ان کے پاس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے: جہنم سے چھٹکارے کا آسان طریقہ. جہنم سے چھٹکارے کا آسان طریقہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے التماس کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے ایز اے پرسن خود کو امپروو کرنے کی، ایز این انڈیویجول گرو کرنے کی. کبھی بھی زندگی میں چینج سے گھبرانا نہیں چاہیے، بیکاز ایٹ دی اینڈ اگر زندگی میں ایک چیز کانسٹنٹ ہے تو وہ چینج ہے اور جتنی جلدی ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں اتنا اچھا رہتا ہے. بدلتے رہیں، تبدیل کرتے رہیں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کو پتہ ہے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کی ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. وقاص ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، بات کرتے ہیں ٹریفک کی صورتحال کے حوالے سے. السلام علیکم وقاص. جی وعلیکم السلام فاطمہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوگی. بالکل وقاص، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ٹریفک کی؟ فاطمہ ٹریفک کے حوالے سے آج کہا جائے تو رش جو ہے وہ مختلف تقریبات کے باعث جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن ہمارے روڈ جو ہے وہی زیر تعمیر ہے ابھی. خاص طور پہ ہمارے شہر کے جو اہم روڈ ہیں ان پر آج ٹریفک کی اسٹیشن اسی لیے تعینات کی گئی تھی کہ ٹریفک کی روانی کو جو ہے وہ کچھ بہتر بنایا جا سکے. لیکن اس کے باوجود جو ہے سرگودا روڈ پر موٹر وے سے لے کے لاری اڈا تک آنے والے شہریوں کو جو ہے بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کیونکہ تمام تر بڑی ٹریفک جو ہے اس کو مختلف روڈ پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. جیسے موٹر وے سے آنے والی جو ہیوی ٹریفک ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کو الائڈ موڑ سے جیل روڈ اور جیل روڈ سے جو ہے شرینا ہوٹل سے ہوتے ہوئے موڑا گیا ہے اسٹیشن چوک کی جانب. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر سڑکوں کی ہم بات کریں جس میں جھنگ روڈ ہے تو جھنگ روڈ کی تعمیر جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہے، جس کے بعد شہریوں کے لیے ٹریفک جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے روڈ کی ایک سائڈ جبکہ عام ٹریفک کے لیے دونوں سائڈیں جو ہے وہ رواں دواں ہے. لیکن اس کے باوجود شہریوں کو بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ زیر تعمیر سڑک سے گزرنا کہیں کھڈے تو کہیں پتھریلی سڑک جو ہے ابھی موجود ہے. اسی طرح دیگر شاہراہوں کی اگر ہم بات کریں، خاص طور پہ کینال روڈ، ایکسپریس ہے، ہماری جو مین روڈ ہے وہ آج معمول کے مطابق ٹریفک کے لیے کھلے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سوسا روڈ ہمارا جو ہے اس پر ایک اسپیڈ بریکر جو پہلے بنایا گیا تھا اس کو بھی ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے، جس کے باعث سے سیکورٹی ہاسپٹل کے قریب جو ہے
سلسلہ روڈ کے متاثر ہے جہاں سے ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے. بالکل. اور وکاس، آج کے دن کون سی روٹس سڑکیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے شہریوں کو، اسپیشلی اگر وہ پہنچنے کی کوشش کریں کہیں پر جلدی؟ یہ بھی ضرور بتائیے گا. بالکل فاطمہ، اگر شہری کہیں پر بھی جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں شہریوں سے یہ اسپیشلی ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو موٹر وے جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کینال ایکسپریس وے سے موٹر وے کی طرف سائیاں والا انٹرچینج کی طرف سفر کریں، کیونکہ فیصل آباد شہر سے کمال پور انٹرچینج جو کہ سرگودا روڈ پر موجود ہے وہاں تک جانا جو ہے تو کسی بھی شہری کے لیے ایک ہیکٹک سفر ہو سکتا ہے. جو سفر پہلے 10 منٹ کا تھا، سڑک کی کنسٹرکشن کے باعث اب وہی سفر جو ہے وہ 1 گھنٹے تک طویل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ٹریفک کا برڈن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. گو کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈائیورشن روٹ پلان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کیونکہ ملت روڈ جو ہے جامعہ تسلیہ چوک میں کنسٹرکشن کے باعث وہ بھی بند ہے، سرگودا روڈ جو ہے وہ بھی بڑی ٹریفک کے لیے بند ہے. جس کے بعد بڑی ٹریفک جو ہے وہ جیل روڈ سے گزر رہی ہے. تو عام شہری جو جیل روڈ پہ روٹین میں سفر کرتے تھے اور بآسانی سفر کرتے تھے، ان کے لیے بھی اس بڑی ٹریفک کی وجہ سے کچھ تحمل اور برداشت کی ضرورت جو ہے ان کو بھی پیش آئے گی. تو شہریوں سے یہی کہنا چاہیں گے سٹی 41 کے اس پلیٹ فارم سے کہ اگر آپ موٹر وے جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کینال ایکسپریس وے کا استعمال کریں اور سرگودا روڈ کے راستے بجیں، جبکہ دوسری جانب بالکل اگر آپ جھنگ روڈ پہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی احتیاط کریں. جی بالکل. بہت بہت شکریہ وکاس اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ کچھ اسپیسیفک روٹس آپ آج کے دن اوائڈ کریں، اسپیشلی اگر آپ کو جلدی ہے اور آپ انتظار نہیں کر پائیں گے زیادہ، لیکن پھر بھی اگر کہیں پر ٹریفک میں پھنس جائے کے دن ہو سکتا ہے آف کورس لوگ سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر نکلیں گے، اور سیلیبریشن کا دن بھی ہے، 23 مارچ ہے آج. تو اس لیے کوشش کریں اگر ان روٹس پہ کہیں پہ پھنس جاتے ہیں انتظار کر لیں، تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو کے رہیں اور غصہ بالکل نہیں کریں. اور مجھے پتا ہے کہ جلد بازی میں ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں زیادہ، لیکن اپنی جان کی قدر کریں، دوسروں کی جان کی قدر کریں اور جلد بازی بالکل بھی مت کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں، ایسپیکٹس کے بارے میں ضرور بات کریں اور جس طرح سے بھی ہو سکے آپ لوگوں کو آگاہ کر کے رکھیں. لیکن آج کے دن ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارا فوکس 23 مارچ پر رہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ڈے ہے اور ہر پاکستانی کے لیے آج کا دن بہت بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے دن ہی پہلی دفعہ یہ ڈسکس کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک، ایک سیپریٹ ملک جغرافیکلی بنایا جائے گا. اور ایون دو اس سے پہلے ایک سیپریٹ کنٹری اور فریڈم کی بات ضرور چل رہی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کی اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی گئی تھی. آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان آج جہاں پر موجود ہے وہاں پر یہ سب سے پہلے آئیڈیا شیئر کیا گیا تھا اور یہ 2 نیشن تھیوری کے طور پہ بات کی گئی تھی. اینڈ آف کورس اس کے بعد کیا ہوا وہ تو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سب یہ باتیں یاد کر کر ان لوگوں کو، ان پرسنالٹیز کو یاد کرتے ہیں جن کی جدوجہد کی وجہ سے، جن کے سیکریفائسز کی وجہ سے آج پاکستان ہمارے پاس ہے، اور ایک سرزمین جہاں پر ہم کھل کر اپنے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں. اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہر مائنورٹیز، ڈفرینٹ ریلیجنز کے لوگ، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ خوشحالی کے ساتھ ایک ساتھ رہتے ہیں. اور آج ہمارا ڈسکشن اسی پر فوکس ہوگا، اور اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں جو کہ بیورو چیف ہیں سٹی 41 کے. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ بشیر ہرل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ معروف دانشور ہیں، ساتھ ہی ساتھ مصنف بھی ہیں اور ہر دل عزیز شخصیت ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہم بہت کچھ سیکھ پاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج کی جنریشن، آج کی نوجوان مس آؤٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس پہ کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے ملک کی جو ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور امپورٹنس کیا ہے ہماری انڈیویجول گروتھ کی اور انڈیویجول کنٹریبیوشن کیا ہے ہمارا سوسائٹی کے اندر، اس کے بارے میں بھی بات کریں. آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. تو میں بہت بہت شکریہ آج میں جوائن کرنے کے لیے. سر ظفر، آج کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے پاکستانی کے لیے اور بڑی خوشی کا دن ہے. آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی آپ کو یوم پاکستان مبارک ہو. میں پوری قوم کو آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مسلمانان برصغیر نے، ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ وطن عزیز حاصل کیا. ایک طویل جدوجہد تھی اور 23 مارچ کو ہم اس لیے یوم پاکستان کے طور پر مناتے ہیں کہ یہ جدوجہد جو پاکستان بنانے کے لیے تھی، جو کسی نہ کسی شکل میں جاری تھی، لیکن باقاعدہ وہ جو ہمارا مطالبہ تھا، جو مسلمانوں کی خواہش تھی، جو امنگ تھی، جو ایک مدت سے سال ہر سال سے ان کے
دلوں میں تھی اس کو زبان 23 مارچ 1940 کو دی گئی، جب لاہور میں منٹو پارک میں ایک قرارداد کی شکل میں قیام پاکستان کا مطالبہ کیا گیا کہ جہاں مسلم اکثریتی صوبے ہیں وہاں ایک الگ ان پر مشتمل ریاست قائم کی جائے وہ اور پھر 7 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں محض 7 سال کی اس قرارداد کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے منظوری کے محض 7 سال بعد برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک عظیم و شان ملک حاصل کر لیا۔ تو اس لیے ہم اس قرارداد کی یاد میں، اس دن کی یاد میں جس دن باقاعدہ مطالبہ کی شکل میں ہماری جو جدوجہد تھی اس کو منظور کیا گیا، قرارداد پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، وہ قرارداد لاہور بھی کہتے تھے، لاہور اس لیے کہتے تھے کہ لاہور میں منظور ہوئی تھی۔ تو یہ وہ یادگار دن ہے جب ایک بنیاد رکھ دی گئی تھی ایک الگ وطن کے مطالبے کی باقاعدہ ایک قرارداد کی شکل میں، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے معرض وجود میں آیا، اور آج پاکستان پوری دنیا میں ایک بہت اس کا بڑا نمایاں مقام ہے۔ پاکستان ہر شعبے میں ترقی کی ہے اس نے، ہماری چھوٹی چھوٹی خامیاں بھی ہیں، بہت سارے مسائل بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں وہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہاف فلڈ ہاف ایمپٹی والا معاملہ ہے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل ہم ترقی کر چکے ہیں یا بہت کر لیا اچیو سب کچھ، تو ظاہر ہے ترقی کا سفر تو وہیں رک جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ سفر جاری رہنا چاہیے، اور جو ہماری راہ میں جو پرابلمز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو بے شمار قسم کے چیلنجز ہیں جن سے ہم روز جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، ان کو عبور کرتے ہوئے ترقی کا یہ سفر جاری رکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر برصغیر کے مسلمان ایک عظیم جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا سکتے ہیں، تو آج کی جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، وہ اتنی انرجیٹک ہے، وہ اتنی اپنے وطن کے حوالے سے، اپنے آپ کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے حوالے سے اتنی وہ کانشیس ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے اس ملک کو نہ صرف بچائے گی بلکہ اسے پروان چڑھائے گی۔ اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والے سالوں میں پاکستان باقاعدہ اقوام عالم میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا۔ بالکل، اینڈ آف کورس بہت ہی خوبصورت الفاظ میں سر آپ نے سمجھایا اینڈ ایکسپلین کر پائے آج کے دن کی امپورٹنس، اینڈ آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے ایک موقع ہونا چاہیے اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرنے کا، اور ایز پاکستانیز ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک کی طرف، ہماری سوسائٹی کی طرف، اور کہاں پر ہم خود کو امپروو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے کہا سر کہ ہمیشہ زندگی میں گرو کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس یہ سفر ختم ہو گیا۔ جب تک وہ سفر جاری ہے تب تک ہی ہم گرو کرتے رہیں گے، تب تک ہی ہم امپروو کرتے رہیں گے، اور وہ سفر کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ تو آج کے دن آئی تھنک اس دن میں سیلیبریٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ری ایویلیوٹ بھی کریں، اور ایک دفعہ پھر سے دیکھیں کہ ہم کہاں پر اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں ایز پیپل، اور نہ صرف اپنے طور پر بٹ ایز اے کمیونٹی، ہماری کمیونٹی میں ہمارا کیا رول ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہم کہاں پر امپروو کر سکتے ہیں۔ اینڈ آف کورس اگر میں آپ سے بھی یہی سوال کروں، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، آج کے دن پہلی دفعہ پاکستان ایک ڈفرینٹ کنٹری کا، ایک سیپریٹ ملک کی بات کی گئی تھی، اور جیسے کہ سر ظفر نے کہا کہ اس کے 7 سال بعد ہمیں پاکستان ملا، اور آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، اور کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے نوجوانوں کے لیے آج کے دن کی امپورٹنس کو سمجھنا؟ جی فاطمہ، شکریہ آپ کا، شکریہ مجھے موقع دینے کا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز قومی ترانے کے ایک مصرعے سے کروں گا جو دعا بھی ہے، کشور حسین شاد باد، اور دوسرا میں ایک شعر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں سب سامعین کے لیے کہ یوں ہی سورج نہیں بنی یہ زمین، آج جو پھلتا پھولتا پاکستان اور ایک ایٹمی طاقت اور ایک عالمی سطح کے اوپر ایک عظیم شان ملک نظر آتا ہے، ایک دن میں ہی بن گیا۔ یوں ہی سورج نہیں بنی یہ زمین، جمع کی ہے کرن کرن ہم نے۔ تو اس کی داستان صبر آزما تھی۔ میں اس میں سے مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ جب علامہ اقبال 1930 میں مسلم لیگ کے صدر بنے، تو اس سال جب سالانہ جلسہ مسلم لیگ کا ہوا تو وہ الہ آباد میں ہوا، یو پی کا شہر ہے۔ اس کی صدارت علامہ اقبال کر رہے تھے، اور آپ نے اس صدارتی خطبے میں پہلی دفعہ یہ نظریہ پیش کیا کہ شمال مغربی علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے،
اور یہ علاقے ویسے میں عرض کر دوں کہ یہ تاریخی طور پہ یہاں پہ مسلمان آباد اور حکمران رہے ہیں کہ ان علاقوں میں مسلمانوں کو انڈین یونین کے اندر یا انڈین یونین سے الگ کر کے کسی طریقے سے خود مختاری ملنی چاہیے. یہ تھا 1930 کا دسمبر. اس کے بعد یہ 6 دسمبر 1930 کی بات ہے. اس کے بعد تیسری گول میز کانفرنس میں 26 دسمبر 1933 میں نہرو کے ایک اعتراض کے یا ایک بات کے جواب میں علامہ اقبال نے کھول کے بات کر دی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل یہی ہے. آئی ایم کوٹنگ علامہ اقبال. ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ ملک کو مذہبی، تاریخی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے. یہ اس سے زیادہ واضح بات ہوگی. اس کے بعد علامہ اقبال 1936 میں دوبارہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہو گئے. اور جب وہ صدر منتخب ہوئے تو اس دوران چونکہ قائد اعظم جا چکے تھے یہاں کی سیاسی معاملات سے بددل ہو کر انگلینڈ، تو علامہ نے کوشش شروع کر دی کہ قائد اعظم کو واپس بلایا جائے. مین وائل 1937 میں کانگریس کی حکومت قائم ہوئی جو کہ 1939 میں ختم ہو گئی. اور آف کورس جب کانگریس کی حکومت آئی تھی تو آئی تھنک تب بہت ساری چیزیں سامنے آئی تھی جس کی وجہ سے پھر پاکستان کی طرف ہم کنٹینیو کرتے ایک رہے. فیکٹر میں عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے تو میں چاہتی ہوں ہم پہلے کال لے لیں. جی نیوٹ سے کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. جی بتائیں کیا میں 41 کا شکر ادا کرتا ہوں. اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت بڑا دن ہے، لیکن سب طالب علموں کو چھٹی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہمیں چھٹی کس بات کی ہے. 23 مارچ کو ہوا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. بس ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں چھٹی ہے، ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے. ہمارے کوئی بچے سرکاری اسکول میں جاتے ہیں، پرائیویٹ میں جاتے ہیں. میں نے پوچھا صبح بچے چھٹی کی کیا وجہ کیا ہے، پتہ ہی کو نہیں. کوئی کہہ رہا کہ پاکستان بنا، کوئی کہہ رہا کہ علامہ اقبال پیدا ہوا، کوئی کہہ رہا کہ قائد کی پیدائش ہے. پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے تھوڑا جی روشنی ڈال دیں. اور آپ سب 41 والے کو، فیملی والوں کو شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز سنتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں. بالکل، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور اتنی اچھی باتیں کی آپ نے. اینڈ آف کورس یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے نوجوان اور آج کل کے بچوں کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ آج کے دن کی امپورٹنس کیا ہے اور کیوں آج کا دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں آج کا دن امپورٹنٹ ہے. لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس پہ روشنی ڈالیں اور جس طرح سے سر آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں اور بڑی تفصیل سے آپ بتا رہے تھے. آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ یہ ڈیٹیلز بچوں کو بھی پتہ ہو. بیک گراؤنڈ کی سمجھ آ جائے کہ 1933 میں تیسری گولڈ میز کانفرنس میں علامہ اقبال نے بات واضح کر دی کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل یہی ہے کہ ملک کو مذہبی، تاریخی اور لسانی بنیادوں پر تقسیم کر دیا جائے. اس کے بعد 1937 میں مسلم لیگ یہاں پہ کانگریس کی حکومت بن گئی جو کہ 1.5 سال رہی 1939 تک. اس دوران انہوں نے واضح طور پہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن اور مسلمانوں کو پیچھے رکھنے کا اور زیادتی کا سلوک اتنا نمایاں رکھا کہ اس وقت ہر شہری کے دل سے یہ آواز اٹھی کہ واقعی یہ تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اکٹھے رہ سکیں. تو اس کی نتیجے میں یہ ہوا کہ قائد اعظم اس بات کے قائل ہو گئے. اور پھر 1940 میں جو قرارداد پیش کی گئی اس کے بارے میں 2 باتیں رکھتا ہوں. عام طور پہ شاید معلوم ہے کچھ لوگوں کو، کچھ کو نہیں معلوم ہوگی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ قرارداد پیش کرنے والے مولوی فضل حق، مشرقی پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بنگال کے وزیر اعظم تھے. اس وقت وزیر اعظم کہلاتے تھے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی. انہوں نے یہاں آ کر، یعنی ایک بنگالی مسلمان نے یہاں پر آ کر وہ قرارداد پیش کی 23 مارچ کو. ایک اور بات ریکارڈ پہ لانی ضروری ہے کہ اس وقت پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی جو کہ مسلم لیگ کے مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا. تمام انتظامات میں پوری طرح انہوں نے سہولت مہیا کی اور بڑا کامیاب جلسہ ہوا. 23 کو قرارداد پیش ہوئی، 24 کا منظور ہوئی. اب یہ کہ اس قرارداد کا ایک تو میں نے بتایا کہ 1930 کو پہلے علامہ نے خیال آیا. علامہ اقبال تو 1908 میں بھی لکھ چکے تھے ایک جگہ پہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکیں گے، بالآخر ان کو الگ ہونا پڑے گا. لیکن گزارا کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ چلو ایک ملک ہے، اکٹھے رہتے ہیں تو گزارا ہو جائے. ہندوؤں کے اندر بہت سخت تعصب تھا اور اب بھی ہمیں مودی کی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت تک کسی کو شک بھی نہیں رہ گیا. کانگریس تو چلو ایک پردہ ڈال کے رکھتی تھی.
تو مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ رہ کر وہ 2 سال کا وقت ملا 1937 سے 1939 تک، اس میں ہر مسلمان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ تصور بالکل ناقابل عمل ہے کہ اکٹھا راج جا سکے۔ بالکل، آف کورس اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آج ہمارا ڈسکشن پاکستان ڈے کے حوالے سے، آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے آج کا دن بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے دن ہی ہم لوگ آن لارج اسکیل سب سے پہلے بات کر پائے تھے 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے، جتنے بھی مسائل سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمانوں کو فیس کرنے پڑ رہے تھے، اور کس طرح سے مسلمانوں نے اس وقت پر ہمارے لیڈرز نے نوٹس کیا کہ اگر مسلمان اور ہندو ایک ساتھ ایک ملک میں رہیں گے تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی سیکریفائسز کی وجہ سے، ان کی جدوجہد کی وجہ سے آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا اپنا ملک، جہاں پر ہم نہ صرف مسلمان بلکہ ہر ریلیجن کے لوگ اپنے بلیف سسٹم کو فالو کر سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ کمیونٹیز خوشحالی سے رہتی، لیکن آف کورس بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ابھی بھی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ گروتھ اور امپروومنٹ کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ مزید گفتگو کرتے ہیں، بریک میں جانے سے پہلے سر آپ اپنی بات اگر کمپلیٹ کرنا چاہیں بریفلی، تاکہ پھر ہم آگے اپنے ڈسکشن کو بڑھا سکیں۔ جب یہ منظر تھا مطالبہ پاکستان کا، جب لوگوں نے ہندوؤں کا سلوک دیکھ لیا واضح طور پہ ان کی گورنمنٹ بننے کے بعد، تو پھر 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اجلاس میں قرارداد لاہور پیش کر دی گئی۔ قرارداد لاہور میں کہیں بھی پاکستان کا لفظ نہیں تھا، اور ہندو پریس نے اس کو قرارداد لاہور کی بجائے قرارداد پاکستان لکھنا اور تانے کے طور پہ اس کو پاکستان کا مطالبہ بنا کر پیش کر دیا اپنے اخباروں میں، کیونکہ پاکستان کا لفظ چودھری، وہ ایک دوسرے اسٹوڈنٹ تھے انگلینڈ میں، چودھری احمد علی، انہوں نے اس پہ ایک رسالے میں استعمال کیا تھا پاکستان کا لفظ، لیکن مسلم لیگ نے نہیں اپنایا ہوا تھا۔ ہندوؤں نے وہ لفظ ٹھونس دیا کہ قرارداد لاہور کو ہندو پریس قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان، قرارداد پاکستان، یعنی وہ تانا بنا دیا کہ ہاں یہ تو اب واقعی پاکستان مانگ رہے ہیں۔ تو 21 اپریل 1943 کو جب قائد اعظم کی علامہ اقبال کی 5ویں برسی تھی، تو وہاں خطاب کرتے ہوئے بطور مہمان قائد اعظم نے یہ کہا کہ اوکے، اب آپ نے ہمارے منہ میں یہ لفظ ڈال ہی دیا ہے، تو بسم اللہ، ہم آج سے ہمارا مطالبہ پاکستان کہلائے گا۔ تو یہ تو ہوگی تاریخ اس قرارداد کی۔ بالکل، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور کچھ اور بھی سوالات ہیں ہسٹری کے حوالے سے جن کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے سر ظفر، آج ہمارے ملک میں، اور آف کورس ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے، اور دل سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں اپنے سرزمین سے، اور آنیسٹلی اس زمین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اگر ہم اس کو ڈینائی کریں تو وہ بہت غلط ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک ہمیشہ اپنے پرسیپشن کو ریئلسٹک بھی رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ملک میں کیا چیزیں ہیں سوشلی جو آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ بہتر ہو سکتی ہیں، جن پر کام ہونے کی ضرورت ہے؟ شکریہ فاطمہ، یہ بہت ہی دا موسٹ ریلیونٹ کویسچن، کیونکہ اسی پوائنٹ کے ارد گرد گھوم رہی آج کے کروڑوں نوجوان جو ہیں، جن کو بہت ساری پرابلمز بھی ہیں، کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہے ان کی اپنے مستقبل کے حوالے سے، وطن سے محبت اپنی جگہ ظاہر ہے، وطن جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے فطری محبت ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ جہاں ہم نے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی، وہاں بہت سارے شعبے نظر انداز ہوئے، اور وہ جو نظر انداز ہوئے ان کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ پاکستان کے کروڑوں نوجوان جو نوکری کر سکتے ہیں وہ نوکری سے محروم ہیں، جاب لیسنس ہے، اوور پاپولیشن ہے پاکستان میں، پاکستان از اے اوور پاپولیٹڈ کنٹری آف دس ریجن، اتنے وسائل نہیں جتنی زیادہ آبادی ہے۔ اب آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی میکنزم ہونا چاہیے، کچھ طریقہ کار ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ترغیبات ہونی چاہیے۔ آپ انفارچونیٹلی ہمارا نظریہ عجیب قسم کا رہا کہ شاید زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم زیادہ افرادی قوت جو ہے وہ شاید اس طرح مضبوط ہوتے ہیں ملک۔ ایک دنیا میں ایک ملک ہے، میں نام نہیں لیتا، بڑا چھوٹا سا ہے، اس نے پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا، تھوڑی سی آبادی ہے، وہ پوری دنیا کو رول کر رہا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے، اپنی عقل اور حکمت اور دانائی کی وجہ سے، اپنی ذہانت کی وجہ سے دنیا کنٹرول کر رہا ہے، امریکہ کو بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اب
بات افرادی قوت اب اس طرح کی تھوڑی رہ گئی ہے کہ جنگیں آپ نے فزیکل ہاتھوں میں تلواریں اٹھا کے لڑنی ہیں. بھائی یہ تو ذہانت ہے. آپ یہاں سے بٹن دبانے آپ ادھر تباہی, ادھر سے بٹن دبانے ادھر تباہی. اب تو ذہانت کی ساری جنگ ہے ساری. تو یہاں افرادی قوت سے زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کے وسائل, آپ کی معیشت, آپ کی اکانومی. تو یہاں آبادی تو بڑھانے پہ دھڑا دھڑ زور دیا گیا, اور کسی نے سوچا ہی نہیں کہ آج 22 کروڑ ہے, اگلے چند سالوں میں یہ 35 کروڑ پہ پہنچ جائے گی. تو جگہ تو وہی چھوٹی سی 4 صوبے. اب ہمارا ہمسایہ ملک بہت بڑا ملک ہے, اس کا جغرافیہ بہت بڑا, ہماری تو جگہ ہی تھوڑی ہے. اس حوالے سے بھی یہ پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. اس حوالے سے کوئی سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہوئی. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے مدتوں سے ایسی چیزیں, نصاب جو پڑھایا جاتا رہا وہ کلرک پیدا کرتا تھا. اب بی اے کر لو جی, ایم اے کر لو جی. بی اے ایم اے کیا ہوتا ہے؟ سمپل, وہ کلرکوں کی فوج ایسی کروڑوں کلرک پیدا کر دی ہے کہ جاب ہے کوئی نہیں آگے. ان کو سکل سکھائیں, ہنر سکھائیں, ہنرمند بنائیں, کہیں وہ اپنی خود اپنا کاروبار شروع کر سکیں, اپنا بزنس شروع کر لیں. کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں سرکاری نوکری کو ترجیح دی جاتی یا نوکری کو ہی ترجیح دی. اپنی چھوٹی چھوٹی سکل, چھوٹے چھوٹے ہنر کے ذریعے آپ اپنا الگ کاروبار بنا سکتے ہیں, الگ کمائی کر سکتے ہیں. تو نصاب ٹھیک نہیں رہا, پاپولیشن پہ توجہ نہیں دی گئی. پھر ہم کو ایک بہت بڑا پرابلم یہ رہا کہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ملک میں رہی, اس کی وجہ سے, کیونکہ ہمارے آج بھی 75 ایئرس کے بعد بھی ہم یہ ڈسکشن ہوتی ہے ہمارے ہاں جی کہ ہمارے ہاں نظام کون سا ہونا چاہیے, یعنی پولیٹیکل سسٹم کون سا ہونا چاہیے. آفٹر 75 ایئرس ہم ابھی اس پہ بحث کر رہے ہیں. اور بھائی سسٹم کوئی بھی ہو, سسٹم نیتیں ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی نیتیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی سسٹم کیا کر لے گا؟ لوگ تو یہی ہوں گے. پارلیمانی جمہوری نظام بہترین نظام ہے, ہمارے ہمسائے میں چل رہا ہے, برطانیہ میں چل رہا ہے. پوری نیتیں خراب نہ ہوں تو نظام تو بہت اچھا ہے, نظام میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈیو ٹو دا انٹرونشن آف ان پولیٹیکل فورسز, وہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. ہر 10ویں سال بعد مارشل لا لگ جاتا ہے, سیاسی گورنمنٹس کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ 18 ماہ 20 ماہ کی گورنمنٹس ہم نے دیکھی بے نظیر بھٹو کی, 36 ماہ بعد ختم, 2 سال بعد, 3 سال بعد, 5 سال بعد. اس طرح نہیں ہوتا. پلیز ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے, اور پارلیمنٹ کا تقدس رہنا چاہیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہنی چاہیے, جو جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے. بالکل. اینڈ آئی تھنک پولیٹیکل اسٹیبلٹی از سم تھنگ جو کہ ہم نے سچ میں مس آؤٹ کی ہے ہمارے ملک میں. جیسے آپ نے خود بتایا کہ 18 ماہ کی بھی گورنمنٹس ہم نے آتے ہوئے دیکھی, اس طرح پولیٹیکل اسٹیبلٹی فائنڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی ایک طرح کی پالیسیز رہنا فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. وہ بھی مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک کا وقت ہو رہا ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج آپ کو پتہ ہے پاکستان ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آج کے دن بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایون دو ہمارا ڈسکشن آئی تھنک نہ صرف ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پر اور ہسٹوریکل سگنیفیکنٹ ایونٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے, بٹ آلسو کہ آج کے وقت میں, آج کی دنیا میں, آج کے پاکستان میں نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے ملک کو گرو کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, اور اپنا ہمارا کیا کنٹریبیوشن ایز پیپل آج کے پاکستان میں, اور آگے چلتے ہوئے پاکستان کے فیوچر کو امپروو کرنے میں. آف کورس اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے کچھ سوشل امپروومنٹ کے حوالے سے بات کی تھی, اور سر آپ چاہ رہے تھے کہ آپ اسپیشلی پاپولیشن کے حوالے سے جو ایشوز ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں, چاہے وہ پاپولیشن ہو, الٹریسی ہو, اس حوالے سے بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں. بہت ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے. پچھلے 5 جو ڈیولپمنٹ پلانس تھے ان میں آپ دیکھیے, ایک تو ہمارا بہت ڈیولپمنٹ پلان تھا کہ اس کو دوسرے ملکوں نے کاپی کیا اور ہم سے کاپی لے کر گئے, جنوبی کوریا کا آپ کو معلوم ہے. تو اس کے بعد سے جتنے پلانس بنے ہیں ان میں جتنا ڈیولپمنٹ کا منصوبے بنتے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہونے سے پہلے ہماری آبادی اس پروپورشن سے آگے نکل جاتی ہے. اتنی تیزی سے آبادی گرو کر رہی ہے کہ کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس کے برابر نہیں پہنچ رہی. نہ تعلیم, نہ صحت, نہ روڈز, نہ کچھ, نہ اس طرح اسپیڈ سے انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ایبزارب کرے. تو اس لیے اس بات کے اوپر بڑی سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضروری ہے. جو ڈوگر صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے پاپولیشن کنٹرول, یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے, لیکن بہرحال
یعنی میں تو اپنی اوپینین یہ دوں گا، میں ان کے ساتھ اپنا رائے شامل کروں گا لوگر صاحب کے ساتھ، کہ پاپولیشن کے اوپر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری ڈیولپمنٹ کو انفراسٹرکچر بن سکے۔ دوسرا، ایک سامعین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ 23 مارچ ہم مناتے ہیں، تو 23 مارچ کو کیا کیا ہوا۔ ایک تو 23 مارچ کو پہلا قدم اٹھایا ہم نے پاکستان کے قیام کی طرف، اور وہ پہلا قدم وہ قرارداد تھی جو لاہور میں پیش کی، وہ ہمارا آزادی کی طرف پہلا قدم تھا، عملی قدم۔ اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں یہ قرارداد پیش کرنے کی؟ وجوہات ہندوؤں کا تعصب، فرقہ درانہ فسادات اور مسلمانوں کو حقیر جاننا۔ اب دیکھیے، کچھ باتوں سے آنکھیں چرانے سے بات نہیں بنتی۔ ہندو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہماری زمین تھی، مسلمان ادھر سے آئے اور ان کا مذہب یہاں پر پھیلتا چلا گیا، اور ان کی اتنی بڑی تعداد ہو گئی، اور اب انہوں نے ایک ٹکڑا ہمارے ملک میں سے کاٹ لیا ہے۔ یہ ان کی فیلنگ بتا رہا ہوں، یہ ان کی تھنکنگ، یہ ان کو اب تک دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے دل میں نفرت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان ختم ہو سر جائے۔ ظفر، آپ اگری کرتے ہیں کہ آج بھی یہ تھنکنگ پروسیس ہے؟ ہاں، یہ بہت شدت کے ساتھ ہم میں موجود ہے، وہ مسلمانوں کو انہوں نے قبول کیا ہی نہیں۔ 97 کی یہ بڑی تکلیف سے بات، حالانکہ 1000 سال تک ہم اکٹھے رہے ہیں، لیکن یہ بڑے فسادات ہوتے رہے ہیں، بڑی تکلیف دہ چیزیں، خاص طور پہ جب جن دنوں پاکستان بن رہا تھا، وہ جو اس سے پہلے کے واقعات اور اس کے بعد جو قریب کے واقعات، آج مودی نے وہ ڈبیٹ ہی ختم کر دی کہ پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ یہ ناگزیر تھا، اور وہ کیا حالات تھے کہ جن کے اندر پاکستان بننا ناگزیر تھا، ضروری ہو گیا تھا۔ آج انڈیا کا رخ کر کے دیکھ لیں، اتنا بدترین سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مودی والی سوچ اس وقت بھی ہندوستان پہ غالب تھی۔ جبھی پاکستان، اس وقت کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم آج آزادی کی بات، اگر صرف انگریز کو نکالنے کی بات کریں گے تو ان کے جانے کے بعد ہم ان کی غلامی میں آ جائیں گے، کیونکہ مسلمان تو اقلیت میں تھے، وہ بہت بھاری اکثریت میں تھے، تو یہ نہ ان کو جابز میں اس طرح سے نمائندگی ملتی تھی، نہ کوئی نمائندگی ان کی ہو پاتی تھی صحیح طور پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک غلامی ختم ہونے کے بعد دوسری غلامی میں آ جائیں گے، بہتر ہے کہ اسی موقع پہ ہم بھی اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ تو اس مطالبے کو اتنی پذیرائی ملی کہ پھر پورے ہندوستان کے طول و عرض میں آپ نے دیکھا اتنی زبردست تحریک چلی، اور اللہ کے فضل سے پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اچھا، یہ دو قومی نظریہ جس کا اندرا گاندھی نے 1971 کے بعد بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ دو قومی نظریہ ایک ایسی ٹھوس حقیقت تھی کہ کئی حتیٰ کہ انڈیا کا رشین اسٹالن نے بھی اس وعدے میں بات کی تھی کہ یہ ممکن نہیں کہ یہاں پہ یہ دونوں قومیں ہمیشہ ایک ملک بن کے رہ سکیں۔ ان کا اپنا لالا لاجپت رائے تھے، ان کے بڑے پولیٹیکل فلاسفر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ ہندو اور بالکل۔ مسلمان۔ آف کورس آج کی ریالٹی ہمیں نظر آتا ہے، جیسے آپ نے سر کہا کہ مودی جب سے آیا ہے تو آئی تھنک وہ ساری باتیں جو ہم سنتے آئے تھے کہ اچھا اس وقت پہ اس طرح سے سلوک کیا جاتا تھا، اور آئی تھنک آج کے لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا اس چیز کو ماننا کہ اچھا ایسے ہوتا تھا، یا یہ تھنکنگ پروسیس تھا۔ اور بہت سارے لوگ انفیکٹ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم ایک ہی ملک رہتے تو شاید ہم زیادہ ترقی کر پاتے، آئی ایم شور آپ نے بھی سر یہ ضرور سنا ہوگا۔ لیکن آج کی حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے انڈیا میں رہنا بہت بہت مشکل ہے، اور بہت مشکل ہے ان کے لیے کسی بھی طرح سے آگے بڑھ پانا۔ سر، آج کے دن نوجوانوں کو کیا سوچ ہونی چاہیے، اور آگے کے لیے کیا انٹینشنز ہونی چاہیے؟ بس ایک جملہ کہہ کے پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں۔ یہ مودی وہی ہے جس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا تھا۔ ان کا اصل یہی ہے، یہ اتنے ہی متشدد ہیں کہ ان کو مسلمان برداشت نہیں ہوتے۔ تو آج کے نوجوانوں کے لیے میسج کی جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، جسم دیا، عقل دی، آپ کو ذہن دیا۔ آپ ایک صحت مند نوجوان جس کو عقل بالغ باشعور نوجوان جو ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا وجود دے رکھا ہو، اس کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ ذہانت کو برے کار لائے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے، تو پھر دیکھے کہ کس طریقے سے یہ کائنات اس کے آگے تسخیر ہوتی جاتی ہے۔ بالکل سر، آپ اگر آج کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا کمپلیمنٹ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے نوجوان ہی تھے، ایک بھی فارنر شامل نہیں تھا جنہوں نے آپ کا نیوکلیئر بیس بنائی۔ میں اس میں یعنی شاہد بھی ہوں، اس میں کسی حد تک ذاتی طور پہ جانتا ہوں اتنی بڑی انجینئرنگ بیس بنی، اور اتنا یہ سارا پروجیکٹ پاکستانیوں نے کیا۔
اب بھی سب کر سکتے ہیں. ایک چیز میں 23 مارچ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو ایک تو قرارداد پاکستان منظور ہوئی جو ہمارے پاکستان کا پہلا قدم تھا. دوسرا پھر 23 مارچ کو کانسٹیٹیوشن ہمارا پہلا منظور ہوا 1956 کا. اس سے پہلے ہم دولت مشترکہ رکن تھے اور اس میں ہمارے پاس گورنر جنرل ہوتا تھا. تو 23 مارچ 1956 کو پہلے ہمارے پریزیڈنٹ بنے جنرل سکندر مرزا. اور پھر ہم نے 14 اگست کو جو تقسیم انعامات ہوتی تھی وہ گرم موسم ہوتا تھا, پھر وہ بھی ہم نے 23 مارچ کو کر دیا. اب انعامات جو قومی اور 23 مارچ کی اگر ہم امپورٹنس کی بات کریں تو آئی تھنک اٹس صرف یہ ایک امپورٹنس نہیں ہے بلکہ بہت ساری ڈفرینٹ میننگس ہیں اور بہت سارے ڈفرینٹ ایونٹس ہوئے ہیں. آف کورس آج کے دن یہی فیصلہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے ہم اپنے ملک کے لیے اپنا کنٹریبیوشن اور اپنی سوسائٹی اور کمیونٹی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے جو بھی ہمارا کردار ہے, رول ہے, ان کی زندگی امپروو کرنے میں وہ ہم ضرور ادا کر پائیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اگر ہمارے پاس وقت اور ہوتا تو میں ضرور چاہتی تھی کہ ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں, لیکن یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے. کہیں مزہ آئے گا ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریس اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. میں آلریڈی کچن میں آ چکی. اس سیگمنٹ کے دوران میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم اس بات پہ ایمفیسس کر پائیں کہ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ کو پرائورٹائز کرنا لائف میں کتنا امپورٹنٹ ہے. چاہے جتنے بھی کام ہوں آپ کے, جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوں, ان سب میں سے اپنے لیے وقت نکالنا شروع کریں, اپنی ہیلتھ کے لیے وقت نکالنا شروع کریں. بیکاز کووڈ-19 میں ایک لیسن جو ہم سب نے سیکھا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو باقی زندگی میں کوئی بھی چیزیں آپ چاہے اچھی کر رہے ہوں بری کر رہے ہوں ان میں آپ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو پائیں گے یا ان کو اتنا ٹائم اور ایفرٹ نہیں دے پائیں گے جتنا کہ دینا چاہیے. اسی لیے اپنی صحت کو نمبر 1 پرائرٹی بنائیں. دن میں 5 سے 10 منٹ نکالیں, صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ نکالنا شروع کریں اور اچھی اچھی چیزیں اپنی روٹین میں ایڈ کرنا شروع کریں. چاہے پھر وہ واک ہو, نیچر میں وقت گزارنا ہو, چاہے کتاب پڑھنا ہو, جو بھی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, اور کوئی نہ کوئی نئی ہابیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں یا پرانی ہابیز کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو امپروو کریں. ساتھ ہی ساتھ اپنے فزیکل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے چاہے وہ میڈیٹیشن کے حوالے سے ہو, یوگا کے حوالے سے. اگر آپ کو نہیں پسند کہ آپ بہت زیادہ انٹینس ایکسرسائز کریں اور یا نہ کر سکتے ہو وٹ ایور ہیلتھ ریزنس, تو آپ صرف اور صرف یوگا کرنا اسٹارٹ کر دیں. کوشش کریں کہ اپنی بیک کو, پوسچر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنی روٹین کے اندر ایڈ کر کے اپنے اوور آل ہیلتھ کو ہم لوگ بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی کام کو شروع کرنا, تو پہلا قدم لیں, تھوڑا سا 5 سے 10 منٹ نکالنا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ ہیبٹ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. آف کورس آپ کو پتہ ہے مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ میں بہت بڑا رول ہماری ڈائٹ کا ہوتا ہے. اینڈ ایز دے سے وی آر وٹ وی ایٹ, اس چیز کو ذہن میں لے کر چلنا چاہیے. اپنی ڈائٹ کو بڑا اچھی طرح سلیکٹ کرنا چاہیے, بیلنسڈ رکھنا چاہیے. اینڈ بیلنس ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کمپلیٹلی جنک فوڈ کو چھوڑ دیں, بس اس طرح کر لیں کہ بیلنس کر لیں تھوڑا سا. مطلب اگر آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں تو 1 سے 2 دن کھا لیں. اگر آپ بہت شوقین ہیں کسی بھی چیز کو کھانے کے تو اس کو کھائیں, لیکن ذرا حساب سے کھانے کی کوشش کریں. اینڈ آف کورس کسی بھی ڈش کو, ریسیپی کو پریپیئر کرنے میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے صحیح کوکنگ آئل کا انتخاب کرنا. اگر میں سلوا کے حوالے سے بات کروں تو 100% ویجیٹیبل آئل کیا جاتا ہے. سلوا میں پام, کنولا, سویابین اور کاٹن سیڈ آئل کا استعمال کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں 0 گرامز ٹرانس فیٹ موجود ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے نہ صرف ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ لو ان کیلوری ڈائٹ بھی آپ کی ہو جاتی ہے. سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ اومیگا بھی اس کے اندر موجود ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں بہت سارے نیوٹریشن سے ریلیٹڈ مسائل موجود ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ استعمال کریں, اس کے اندر نیوٹریشن بھرپور ہو تاکہ آپ جو بھی کھانا بنائیں اس کے اندر وہ نیوٹریشن انٹیکٹ رہے اور آف کورس آپ کی اوور آل ہیلتھ امپروو ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ وٹامن اے اینڈ وٹامن ڈی کا پرفیکٹ بلینڈ اس کے اندر موجود ہے. الٹرا ریفائنڈ آئل, جو کہ آپ کسی بھی ڈش کو چاہے ٹریڈیشنل کوکنگ کے تھرو آپ بنا رہے ہیں یا پھر آپ ماڈرن ٹیکنیک کا استعمال کریں جس میں بیکنگ ہوگی, ایئر فرائر ہو گیا, یہ ٹیکنیکس شامل ہیں. کسی بھی آپ ٹیکنیک کا استعمال کریں بڑے آرام سے پریسیجن کے ساتھ سلوا کا استعمال کر سکتے ہیں. آف کورس آپ کو پتہ ہے کسی بھی ڈش کو پریپیئر کرنے میں پریسیجن کا بڑا رول ہوتا ہے, جب ہم ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کریں یا پھر ہم لوگ ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں. آف کورس اگر آپ کا ٹیمپریچر پریسائز رہے گا تو آپ کی ڈش ایونلی کوکڈ ہوگی اور اس کے اندر فلیور کافی اچھا رہے گا, رچ رہے گا. اور آف کورس پاکستانی ہیں, پنجابی ہیں, تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو فلیور ناپسند ہو, اور کھانے آف کورس آپ کو پتہ ہے وہ چاہے ہماری گیدرنگز ہو, نارمل روٹین ہو, بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس لیے آف کورس ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فٹ بھی رہ سکے, اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھ سکتے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ
انہیں کھانوں پر کمپرومائز نہ کرنا پڑے. اینڈ آف کورس حلوہ بنانے والوں کو یہی دعویٰ ہے کہ نہ تو کھانے پہ کمپرومائز ہوگا نہ ہی آپ کی صحت پہ. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ ہمارے گھر کے کام ہوں, باہر کے کام ہوں, آفس کے کام ہوں, پڑھائی کے کام ہوں, یا کوئی بھی امپورٹنٹ چیز ہم کر رہے ہیں, اس میں چائے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور چائے کا ایک کپ نہ ہو تو بلکہ کوئی بھی فیملی یا فرینڈس کی گیدرنگ انکمپلیٹ لگ جاتی ہے. آف کورس ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹاپ کوالٹی ٹی لیف سے پتی کو تیار کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے پتی بہت ہی فائن ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 2 کوالٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جس میں ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ڈیٹی دانے والی, جس کا مطلب ہے کہ تھوڑی تیز پتی والی چائے اگر آپ پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ڈیٹی دانے والی کا استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیم پرائس کے اندر ایکسٹرا پتی مل رہی ہے. جب بھی ہم گروسری شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ بچت بھی کر پائیں, ہماری گروسری شاپنگ بھی ہو جائے, اور جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہم نے خریدنی ہوتی ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے جو گروسری شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی بھی گروسری شاپنگ پہ شاپنگ ختم نہیں ہوتی. ہمیں ہوتا ہے کہ ایکسٹرا کوئی نہ کوئی چیز ضرور خریدیں, اور ڈیٹی آف کورس اس چیز میں آپ کے ساتھ ہے اور چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بچت کر سکیں اور جو بھی وہ چیز ہے وہ خرید سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر میں آف کورس چائے کی بات کروں, کسی بھی چائے میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس کے اندر فلیور, ٹیکسچر اینڈ کلر شامل ہے. ڈیٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تینوں چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈیٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی کوئی سیمپلنگ ٹیم نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر انڈیویجول پروڈکٹ کو جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ نمبر 1 کوالٹی کا ہو اور آپ لوگ ان کی پرائیورٹی دیتے ہیں. آف کورس اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیکشن کی طرف جائیں اور مزید گفتگو کریں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج ہم لوگ پاکستان ڈے کے حوالے سے بات کریں. بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے پاکستانی کے لیے. آج کے دن جو جدوجہد اور ایک پروسیس جو کہ شروع ہوا تھا, اسی کی وجہ سے ہم 1947 میں پاکستان ہمارا ملک بنا, اور آج ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہم لوگ کھل کر اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں, چاہے وہ ہم مسلمان ہوں یا پھر ڈفرینٹ ادر ریلیجن سے بلانگ کرتے ہوں, ڈفرینٹ ادر کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوں. مل جل کے رہتے ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں, اور آف کورس کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. اور یہ بہت بڑی بات ہے نا, کہ سننے میں شاید لگتا ہے کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اپنے مذہب کو فالو کر پاتے ہیں, اپنی زندگیوں کو ایسے گزار پاتے ہیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے اور بہت بلیسنگ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی. اور آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے ہمیشہ گروتھ اور امپروومنٹ ہوتی رہنی چاہیے. اور ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن پر کام کیا جا سکتا ہے, بہت ساری امپروومنٹ اور گروتھ بہت سارے ایسپیکٹس کے اوپر آ سکتی ہے, اور ہم اس کو بالکل بھی ڈینائی نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا آج کا ڈسکشن نہ صرف پاکستان ڈے کی امپورٹنس کے ساتھ, بلکہ آلسو کہ ہمارا کیا کردار ہے اور ہم کس طرح سے بہتر شہری ہو سکتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسے بہتر سلوک کر سکتے ہیں, اور اپنے جو فرائض ہیں وہ اپنے ملک کی طرف کس طرح بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان ہمیں اس ڈسکشن میں جوائن کریں گے. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ میاں کاشف محمود صاحب موجود ہیں, جو کہ ڈویژنل صدر پاکستان عوامی تحریک ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ میاں ضیاء الرحمان بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ سٹی جنرل سیکریٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی کہ آج کے دن کی امپورٹنس کیا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ آج کے دن ہم نہ صرف پازیٹیو چیزوں پر ریفلیکٹ کریں, بٹ آلسو جو نیگیٹیوز ہیں ان کو امپروو کرنے کی کوشش. اور سب سے پہلے اپنا جو رول ہے اس سارے پروسیس کے اندر اور اپنے ملک کی گروتھ اور امپروومنٹ کے اندر, اس پر ضرور ہم کوشش کریں کام کرنے کی. آپ کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے, کتنا ضروری ہے آج کے نوجوان کے لیے کہ ہم آج کے دن کی امپورٹنس کو سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے دن کے حوالے سے بہت ہی اہم جو ہمارا ملکی تاریخ کا یہ ایک سیگمنٹ ہے اس کی طرف توجہ دلائی اور ایک پروگرام کا ارینج کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو 23 مارچ کے حوالے سے آج کا دن ہمارے ملک کے لیے, ہماری جنریشن کے لیے, آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے یہ 23 مارچ 1940 کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو بالخصوص ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں اس حوالے سے یہ سمجھنا ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے جب یہ قرارداد مقاصد کے حوالے سے قرارداد پاکستان کہہ لیں, اس کو قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے, تو جب منٹو پارک میں
یہ قرارداد مقاصد پیش ہوئی تو اس کی ایک تاریخ ہے. اب دیکھیے کہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے اس دن ایک ڈائمنشن متعین ہوئی، ایک سمت کا تعین کیا گیا، اور یہ وہ حالات اور وہ سرکمسٹانسز تھے کہ جب مہاتما گاندھی سے لے کر مولانا ابوالکلام آزاد تک، اور پھر ان کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو بہت بڑی طاقت تھی احرار اسلام کے حوالے سے علامہ مشرقی کے لوگ تھے، اور اسی طرح پھر اس میں ہندوستان کے اندر جمعیت علماء ہند تھی اور مولانا حسین احمد مدنی، یعنی مسلمانوں کا یہ ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ بھی قیام پاکستان کے مخالف تھا. اور ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود، بلکہ اس سے تھوڑا اگر ہم آگے چلے جائیں تو اس وقت انگلستان کے اندر لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور لیبر پارٹی کی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ شدید نفرت کرتا تھا، اور بعد ازاں اس کی ایک بک آئی جس کے اندر اس نے اس کا اظہار بھی کیا. تو ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود پاکستان بھی بنا، اور اس کا جو سب سے اہم ترین جو آج کے دن کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ قرارداد مقاصد کے اندر پاکستان کے قیام کے حوالے سے ایک سب سے بڑا انیشیٹو لیا گیا، اور پاکستان کے قیام کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے وہ اسپیسیفک موومنٹ کا آغاز کر دیا گیا. تو پاکستان کا قیام عمل میں آیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ملک جو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، جس ملک کو ایک آئیڈیالوجی کے ذریعے سے اور ایک نظریے کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے نہ صرف یہ کہ وہ اس پاکستان سے محبت کرتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے سرو کرنا چاہتی ہے، پاکستان کے اندر اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتی ہے. اور ہمیں آج اپنی نوجوان نسل کو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں، پاکستان کی ایک جو عالمی سطح کے اوپر حیثیت اور اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد لا الہ الا اللہ کے نظریے کے اوپر قائم ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ کا ایک تسلسل ہے. تو آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کو ویسے ہی سیلیبریٹ کرے گی جس طرح سے ہم اپنا انڈیپینڈنس ڈے اور 14 اگست جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اینڈ آف کورس آپ نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں بیان کیا کہ کتنا ضروری ہے آج کا دن، اور کس طرح سے ہم اپنا کنٹریبیوشن امپروو کر سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں جو مدعو کیا آج کے پروگرام کے حوالے سے. میں کاشف بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 23 مارچ یوم پاکستان ہے یہ ہے کیا، یہ ہوا کیوں کر. 23 مارچ یوم پاکستان آج سے 82 سال پہلے کو 82 ایئر بیفور یہ جو قرارداد پاکستان جو پیش کی گئی تھی، اس وقت ایک کانسیپٹ تھا کہ اس وقت ہندو جو تھے وہ ان کی اکثریت تھی، مسلمان جو وہ اقلیت میں تھے. ہمیں اس وقت جو اپنی مذہبی جو عبادات ہیں، جو رسومات ہیں، ان کی آزادی نہیں تھی. اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ سوچا کہ اگر ہم انگریز کی غلامی سے نکل بھی جائیں گے تو چونکہ یہاں پر جو ہندو ہیں ان کی اکثریت ہے تو ہم ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے. تو پھر یہ خواب تو جو ہے اس کا علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اس کی جو تعبیر ہے پھر وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سوچی تھی. پھر 1940s میں اس کی جو قرارداد ہے وہ پیش کی گئی. اسی قرارداد کی بنیاد پر وہ قائد اعظم کا جو نظریہ تھا اس کو پھر اتنی زیادہ تقویت ملی کہ صرف 7 سال کے اندر جو پاکستان کا جو قیام ہے وہ ممکن ہوا. اب جب پاکستان کا جو قیام ہے وہ ممکن ہو گیا تو آج کا جو نوجوان ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو مشکلات تھیں، کیا ان جب جو قربانیاں دے کے جو ملک حاصل کیا گیا، کیا آج جو ملک ہے اس کی سمت جو ہے وہ درست ہے، کیا وہ رائٹ ٹورڈز ڈائریکشن چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں ہمیں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے ہماری یوتھ ہے، ہماری جنریشن ہے. پاکستان میں اس وقت انفارچونیٹلی کوئی پولیٹیکل جو ہیں وہ حالات ایسے ہیں کہ بار بار کی جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے کوئی سیاسی استحکام کا نہ رہنا، اور اس سیاسی استحکام کے نہ رہنے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر پا رہا جو اس کو کرنی چاہیے. اسی کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارا جتنا برین ہے وہ اپنے فیوچر کی فکر میں پاکستان سے مائیگریٹ ہو رہا ہے. ہمارے جو موجودہ سیاسی قیادت ہے ان کو چاہیے کہ جو ہمارا جو نئی
جنریشن ہے ان کے لیے اس قسم کے مواقع کو پیدا کریں کہ وہ پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے لیے سرو کر سکیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس میں جس قسم کی ہمیں مذہبی آزادی آج ہے وہ ماضی میں نہ تھی۔ بالکل، اور آف کورس اگر ہم سوشل ڈیولپمنٹ کی، سوشل امپروومنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اوور آل انوائرمنٹ بھی امپروو ہونے کا بہت امپورٹنس ہوتی ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ اس طرح کی ہو، بیکاز ایٹ دی اینڈ اگر آپ ایک پلانٹ کو اگر ہم ایز این ایگزامپل لیتے ہیں، آپ اس کو ایک اچھی انوائرمنٹ دیتے ہیں تو وہ اچھی طرح گرو کر پائے گا۔ وہیں پر اگر کوئی انوائرمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں پہ دب جاتی ہیں جو چیزیں، جو ریسورسز اس پودے کو ضرورت ہے گرو کرنے کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی کچھ صورتحال ہے، ہماری انوائرمنٹ کچھ اس طرح کی ہوگی، جیسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھی آپ نے بات کی، جی کیا اس کی وجہ سے بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز کا شکار ہے؟ آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی، ایک بڑے آدمی نے کہا تھا کہ ماحول وہ بے رحم چڑیل ہوتی ہے جو نہ بھی چمٹے تو سایہ چھوڑ جاتی ہے۔ تو پلیزنٹ انوائرمنٹ جو ہے یہ کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی یوتھ کو اور کسی بھی ملک کے شہریوں کو آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم سیگمنٹ ہوا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر قیام پاکستان کے بعد سے لے کر آج تک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور یہاں پر جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی آئی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جمہوریت کے نام پر آئیں اور انہوں نے جمہوریت ہی کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیے، لیکن پاکستان عوامی تحریک اور ڈاکٹر طاہر القادری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے آج تک جمہوریت کا چربا تو ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن جمہوریت اپنی اسپرٹ کے ساتھ اور اپنی روح کے ساتھ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز کے اندر جو سٹیزن ہے، جو شہری ہے، اس کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اتنے زیادہ اور اتنی آسانی سے میسر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کیریئر اور اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے وہ مختلف قسم کی پریشانیوں اور ڈپریشنز کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ بڑے آزادانہ ماحول کے اندر وہ آگے کو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ہمارے ادارے آزاد نہیں ہیں اور جو ہماری ڈیموکریسی ہے وہ بھی آزاد نہیں ہے، اور اس وقت بھی جو کرنٹ پولیٹیکل سناریو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام پاکستان کے لیے تشویشناک بات ہے کہ ہماری حکومتیں اور ہماری اپوزیشن جو ہے وہ اپنے اپنے مخصوص ایجنڈاز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت لڑ رہے ہیں، اور ایک عجیب طرح کا جو ہے وہ انوائرمنٹ اس وقت ہماری جنریشن جو ہے اس کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اگر ہمارے ہاں ڈیموکریٹک سٹیبلٹی ہو اور ادارے جو ہیں وہ اپنے کام کو جو ہے وہ اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے آگے لے کے چلیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ہمارے رہنے والوں کے لیے، ہمارے شہریوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں، بچوں اور جوانوں کے لیے جنت نظیر نہ بنے۔ بالکل، کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے، اسپیشلی ملک میں جو ابھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اور ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، آئے دن ہمیں کہیں نہ کہیں نئی خبریں سننے کو مل رہی ہیں اور ابھی تک کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی کہ آگے چلتے ہوئے کیا ہوگا، اس سچویشن کا، اس انسٹیبلٹی کا کیا اثر ہوگا آج کے نوجوان پر اور پاکستان کے فائنانشل اور اکنامیکل فیوچر کے اوپر؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا، اس کا ہر جو ہمارا نیو جنریشن ہے یا ہمارا جو تمام پاکستانی ہیں وہ اس کا شکار ضرور ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کو جب بھی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ان کو جب کام کرنے نہیں دیا جاتا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تمام جو شعبہ زندگی ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جو پاکستان کا جو خواب تھا وہ تو علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سوچی تھی، اور اس کی تکمیل کا خواب میاں محمد نواز شریف نے سوچا تھا، اور اسی خواب کو لے کر وہ جب بھی کبھی ان کو حکومت ملی ہے انہوں نے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان کو سرسبز و شاداب اور روشن پاکستان بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ایک بڑی پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پاپولر پروڈکٹ ہے جو موٹر ویز جو ہیں، جو انفراسٹرکچر ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن ہوا کرتا ہے، وہ 1997 کا دور ہو یا 2013 کا، جب بھی ہمیں حکومت کا موقع ملا ہم نے اس عوام کو جو ہے وہ سرو کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے کچھ غیر جمہوری قوتوں نے ہر بار جو ہے وہ اس پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کو سموتھلی چلنے نہ دیا، جس کی وجہ سے جو پاکستان ہے جس کو جس
تیزی کے ساتھ ترقی کرنی چاہیے تھی وہ ترقی نہیں کر سکا. تو ابھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو پولیٹیکل ہے یہ استحکام آئے. تو جب پولیٹیکل استحکام آتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ہے اکنامیکل ریوائول بھی ہوتا ہے. تو جب بھی کبھی میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت آیا تو اس وقت عام عوام کو بھی روزگار کے لیے آسانی دی گئی اور مختلف شعبہ ہے زندگی جو ہیں اس میں آسانیاں پیدا کی گئیں. تو بدقسمتی کے ساتھ ابھی جو اس وقت کرنٹ رولنگ گورنمنٹ ہے وہ ان تمام چیزوں میں بری طرح سے ناکام ہوئی ہے اور اس کی ناکامی کی وجہ سے جو تمام کہہ لیں کہ عام آدمی ہے اس کی اشیاء ضروریہ زندگی جو ہیں اس کی قوت خرید سے باہر جا چکی ہیں. انہی کے اس درد کو سمجھتے ہوئے ہم نے آج کل بھی ایک جو ہے تحریک شروع کی ہے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ عام آدمی کی آواز کو بنتے ہوئے اس کے درد کو سمجھتے ہوئے کوئی کردار ایسا ادا کیا جائے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ملک جو ہے وہ ایک بہترین سمت میں انشاءاللہ چلے گا. بالکل. اینڈ آف کورس ہم فوکس رکھتے ہیں اپنا اسپیشلی سوشل امپروومنٹ کے اوپر اور کس طرح سے ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہے ہم بات کریں پاپولیشن گروتھ کی, الٹریسی کی اور امپلائبلٹی کی. آئی تھنک یہ 3 سب سے بڑے ایشوز ہیں جو کہ کرنٹلی ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ان تینوں کو کیسے حل کیا جانا چاہیے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قبل اپنے بھائی کی طرف سے جو انہوں نے بات کی اس حوالے سے ضروری سمجھتا ہوں بات کرنا کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات محترم میاں ضیاء الرحمان صاحب نے کی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم قیام پاکستان سے پیچھے بھی چلے جائیں تو جو ریل کا سسٹم ہمیں انگریز نے دیا تھا وہ اس وقت دنیا کا بہترین سسٹم تھا. جو نہری نظام دیا تھا وہ دنیا کا بہترین سسٹم تھا. اور جو ہمیں یہ جی ٹی روڈز دیے تھے یہ دنیا کا بہترین سسٹم تھا. جو گاؤں ہمیں ڈیزائن کر کے دیے تھے یہ اس وقت دنیا کے بہترین دیہاتوں کا ایک پورا دیہی نظام تھا. تو روڈ انفراسٹرکچر یا اوور آل انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ قوموں کی تاریخ میں اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جتنا لیڈر کا ویژن رکھتا ہے. تو یہ انفراسٹرکچر جو ہیں یہ موٹر ویز یہ سڑکیں یہ لوگوں کو روٹی نہیں دیتی. جب تک آپ کے پاس ویژن نہیں ہوگا آپ اپنے لوگوں کو قوم نہیں بنائیں گے, آپ ان کی مورل ویلیوز کو اوپر نہیں لے کے جاتے, آپ ان کی اخلاقی اقدار کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جاتے, اس وقت تک قومیں جو ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی. آج اگر ہمارے انہی لیڈرز نے توجہ دی ہوتی اس ملک کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, اس ملک کے اداروں کو خود مختار بنانے کے لیے, اس ملک کے نوجوان کو اس کے بہتر کیریئر کے لیے کوئی انہوں نے لایا عمل دیا ہوتا تو ملک آج جو ہے وہ تنزلی کی ان گہرائیوں میں نہ گرا ہوتا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اپنے مفادات کو چوٹ لگتی ہے تو پھر ہمیں ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں. وہ حکومتیں جنہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اس ملک کے اوپر برسر اقتدار رہے لیکن وہ قوم کو کچھ نہیں دے سکے. اگر روڈز بنے ہیں, اگر ہاسپٹلز بنے ہیں, اگر سکولز یونیورسٹیز کی بلڈنگز بنی ہیں تو ان بلڈنگز کے اندر جو ایجوکیشن کا ایک معیار ہونا چاہیے تھا وہ کہاں پہ کھڑا ہے. آج پاکستان کی یونیورسٹیز جو ہیں ان کی ریٹنگ کو اگر ہم دیکھ لیں دنیا کی یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں شرمندگی کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے پاس اتنا پوٹینشل ہے, اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے اور اس کے پاس ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر آج بھی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ انہیں کوئی ایک سمت کا تعین کر کے بتا دے اور ان کے جو ہے وہ جذبوں کو اور ان کے پوٹینشل کو اور ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹیز دی ہیں اس کی ڈائمنشن کا کو رخ تعین کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں لے کے کھڑا کر سکتے ہیں. پرابلم یہیں پہ ہے کہ آج ہم اپنی تمام تر جو ہماری اس وقت لڑائیاں ہیں ان کا اگر ہم فوکس دیکھیں تو نوجوان نسل سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں, یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, شاید ان کی پریورٹی جو ہے وہ ہمارا ملک نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف ایک ہی پریورٹی دکھائی دیتی ہے کہ ہم نے کیسے کسے ڈاج دے کے اقتدار کی مسند کے اوپر فائز ہونا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ آج کے وقت میں پرسنل ایجنڈے کو پریفر کیا جاتا ہے یا پرائیورٹائز کیا جاتا ہے اوور کہ عوام کے لیے کیا اچھا ہے؟ دیکھیے نیلسن منڈیلا کی ہمارے پاس ایک مثال ہے ابھی ماضی قریب کے اندر. اس شخص نے اپنے ملک کے لیے اپنی نیشن کے لیے جیل کاٹی
वो जेल से बाहर आया, उसने अपने ऊपर किए गए मजालिम जो थे करने वालों को माफ़ किया, और उसने कौम का जो मोराल है वो वहाँ पर लेकर गया कि साउथ अफ्रीका आज आप देख लें कि तरक्की की कैसी मनाजिल तय कर रहा है। नेल्सन मंडेला तहे ज़मीन चला गया है, लेकिन आज भी वो उस कौम का हीरो है। जो लीडर्स होते हैं वो अपनी ज़ात से ज़्यादा फ़ौक़ियत जो है वो अपनी कौम और मुल्क को दिया करते हैं। तो अगर इस मुल्क के अंदर रियल लीडरशिप जो है वो होती, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर डिक्टेटर्स भी आए, इस मुल्क के अंदर सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस भी आए, सियासतदानों का राज रहा लेकिन लीडर्स का फुकदान रहा। इस कौम को ज़रूरत है इस वक्त एक लीडर की जो पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान की यूथ को आगे लेकर चल सके। बिल्कुल, और मज़ीद गुफ्तगू करें इससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज पाकिस्तान डे के हवाले से बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स आपको पता है कि कोशिश हमारी है कि करंट सिचुएशन पर अपना फोकस रखें और ज़्यादा कनेक्शन उसका कर पाएँ हिस्ट्री के साथ। लेकिन ऑफ कोर्स आज के मसाइल, आज के नौजवान के मसाइल और किस तरह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के जो कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं, उनके साथ हमारा जो बिहेवियर है, जिस तरह की भी इंटरेक्शन है, उनको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रोल है इस सारे प्रोसेस के अंदर। और बड़ा आसान होता है ब्लेम करना सिचुएशंस को और इन्वायरमेंट को, एंड नो डाउट बहुत रोल होता है, लेकिन साथ ही आई थिंक सबसे पहले जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हम खुद को कर सकते हैं। तो अगर हम अच्छे हैं, अगर हम अच्छी तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं तो एटलीस्ट हम अपना रोल तो अदा करें और बाकी चीज़ें साथ साथ जैसे दुनिया चलती है वैसे बेहतर होती जाएंगी। तो मुझे ब्रेक में जाने से पहले आपको इंटरप्ट करना पड़ गया था। अगर आप कंटिन्यू करना चाहें ब्रीफली, जिसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सोशल इम्प्रूवमेंट की तरफ आ जाए। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं कि अगर आज हम अपने हिस्से का चिराग जलाना शुरू कर दें और वो फ़राइज़ जो हमारे ज़िम्मा हैं वो अदा करना शुरू कर दें, बजाय इसके कि मैं दूसरे की तरफ देखूं कि वो क्या कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा। अगर मैं अपने हिस्से का काम शुरू कर दूं तो मेरा मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल यकीनन तय कर सकता है। आज हमारा प्रॉब्लम ये भी है कि हम सिर्फ क्रिटिसिज्म की तरफ जाते हैं, हम फ़कत तनकीद की तरफ जाते हैं, लेकिन हम अपने वो फ़राइज़ जो बहसीयत पाकिस्तानी हमें जो है वो सर अंजाम देना चाहिए, शायद उससे गाफिल हैं। तो एक तालिब इल्म जो है उसके फ़राइज़ में ये है कि वो अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी दे। एक उस्ताद का जो है वो ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने स्टूडेंट को जो है वो पूरी जान लगा के पढ़ाए और उसको एजुकेशन के साथ शऊर की दौलत से सरफराज करे। आज एक बैंकर को, आज एक पुलिसमैन को, आज सिविल सोसाइटी के लोगों को जब तक हम अपने अपने फ़राइज़ की वजाहरी की तरफ नहीं आते, मैं समझता हूँ कि फिर हमारा जो क्रिटिसिज्म है वो फ़कत हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसके गिर्द घूमता रहेगा और वो तनकीद जो है वो फिर रहमत की बजाय जहमत बनती चली जाएगी। और अगर हम दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलें, डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर जो तनकीद है ये डेमोक्रेसी का हुस्न हुआ करती है, लेकिन उस वक्त जब हम अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दें। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या आज के सिनारियो में क्या रोल नौजवान प्ले कर सकते हैं? और जैसे कि बहुत खूबसूरती से बयान किया काशिफ साहब ने कि अपने आप को इम्प्रूव तो हम करें और फिर हम किसी और की तरफ देखें, किसी और को क्रिटिसाइज करेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इसको सेकंड करता हूँ कि हमें ये जब हम सोचते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम अपना टाइम किल करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं बेसिकली कि हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। मैं क्या कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए, तो हर शख्स को पाकिस्तान के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। एक चीज़ यहाँ पर जो मिस हो गई वो ये है कि अंग्रेज़ जो है उससे तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन जो एक काला अंग्रेज़ है ना, जो हमारा रवायती और सुस्ती वाली जो ये ब्यूरोक्रेसी है, उसके वो कहले चंगल से हम आज तक नहीं निकल सके। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी अपने रवैये को तब्दील करना चाहिए। अंग्रेज़ को यहाँ से गए हुए कोई 74 ईयर हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनका जो जहनीत है वो उसी की अक्कासी करती है। इन्हें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ जिस किस्म का इन्हें सलूक करना चाहिए वो शायद मैं समझता हूँ कि उनको भी उसमें भी बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी बात जो भी आपने इसके हवाले से काशिफ भाई कर रहे थे
میں پھر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میں سیگمنٹ سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن کچھ چیزیں ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے کہ جو غیر مستحکم جو پاکستان ہے نا، اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ جب غیر سیاسی قوتیں جو ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں تو سیاسی جو استحکام نہیں رہتا، تو معاشی جو استحکام ہے پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا ضروری ہے۔ جو عوام کا حق راہ دہی کا حق ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے اس کو کام کرنے دیا جانا چاہیے۔ جب وہ حکومت اپنا دورے وہ اپنا ٹنور مکمل کرے، اس میں وہ اپنی جو بھی عوام کی فلاح کے لیے پالیسیز بنائے، جب وہ اپنے 5 سال گزار لیں، اگلے الیکشن میں عوام جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں، لیکن بدقسمتی سے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، درمیان میں ان کو روکا جاتا ہے، تو جو بھی گورنمنٹ کسی بھی شخص کے لیے یا پاکستانی کے لیے کوئی بھی کردار یا کوئی کام کرنا چاہتی ہے، تو وہ اس کا کام جب مکمل نہیں ہوگا تو رستے میں اس کو روک دیں گے تو اس کا کام کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا جو سیاسی استحکام ہے یہ ہمارے معاشی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، نوجوان طبقے کو یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ پاکستان کا فیوچر ہیں، یہ پاکستان ان کے لیے بنا ہے، ان کو جو اس کی کمیاں ہیں ان کو پن پوائنٹ کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہے یہ حکومتوں کی نہیں ہوا کرتی، یہ جو اس ملک کے رہنے والے باسی ہیں ان کی بے فرائض میں شامل ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جب ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ میں بڑی امید کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں نا امید نہیں ہوں۔ یہ بڑی انتھک قوم ہے، یہ بڑی آپ کہہ لیں کہ محنتی قوم ہے۔ جب اس ملک کے لیے سب مل جل کر کام کریں گے تو پاکستان کا دنیا میں انشاءاللہ العزیز ایک نام ہوگا اور یہ ترقی کرتا ہوا پاکستان ہوگا۔ بالکل، اور آف کورس کیونکہ اکنامک گروتھ پلیز اے ہیوج رول، چاہے وہ ہم سوشل انوائرمنٹ کی بات کریں، سوشل ایشوز کی بات کریں، اکنامک گروتھ کا بڑا فیکٹر بیچ میں ہوتا ہے۔ اینڈ آئی تھنک اس کو شاید ہم انڈرمائن کرتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے تو بڑے آرام سے بہت ساری چیزیں فلو کرتی ہیں، وہ چاہے لوگوں کی امپلائبلٹی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ لٹریسی ریٹس ہوں، پاپولیشن گروتھ ہو، اینڈ آئی تھنک وہ اویئرنیس کے ساتھ پھر کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے اکنامک گروتھ کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے سوسائٹی میں، کس طرح کا ماحول ہے اس پر؟ میں ایک ہسٹوریکل ریفرنس کوٹ کرنا چاہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسٹیٹ آف مدینہ کے قیام کے لیے ایفرٹس کا آغاز کیا تھا اور اسلام کا میسج لوگوں تک لے کر گئے تھے، تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنا جتنا مال تھا، جتنا پیسہ تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کاز کے لیے صرف کر دیا۔ اس کے بعد آپ حضرت عثمان غنی اور بہت ساری ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے جو اکنامک گروتھ ہے یہ بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ آسودہ نہیں ہوں گے، اگر آپ جو ہے یہاں پر آپ کا جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر بہت بہتری لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کی اکانومی ہے۔ اگر آپ آسودہ ہیں تو آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی وہ حل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جس چیز کو بڑھنا چاہیے تھا وہ آپ کی اکنامک ریٹ تھا، اور جس کو کم ہونا چاہیے تھا وہ آپ کا پاپولیشن ریٹ تھا، لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس میں چکا جو ہے وہ الٹ چل رہا ہے۔ یہاں پہ پاپولیشن کو روکنے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، اور اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے اسمبلی کے اندر ہم تو پچھلے 50 سال سے یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بجٹ پیش ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اس بجٹ کے اوپر ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ چند سیکنڈز اور ایک آدھ منٹ کے اندر وہ بجٹ جو اس ملک کے آنے والے پورا سال جس کے اوپر بنیاد رکھتا ہوتا ہے وہ چند منٹس کے اندر پیش ہوتا ہے، ڈیسک بجتے ہیں، پھر اس کی کاپیز پھاڑی جاتی ہیں، پھر وہاں پہ واویلا ہوتا ہے، اور ایک عجیب وہاں پہ جو ہے وہ مچھلی منڈی کا سامان ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبلش کیے بغیر، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر تمام تر توجہ مرکوز کیے بغیر پاکستان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے اتنے زیادہ مواقع موجود ہیں۔ ہمارا ملک ایک ایگریکلچر ملک ہے، ایک زرعی ملک ہے، ہمارے دیہات کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، ہمارے ساتھ میں ہمارے جو گلف کے ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، ان کے پاس ایک آئل ہے۔ ہمارے ملک کی دھرتی جو ہے اس میں ہماری ایک ایک کراپ جو ہے وہ ان کے آئل کے برابر ہے۔
ہمارے اس پورے پاکستان کے اندر ہمارے فروٹ کے پلپ کو پریزرو کرنے کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے. ہمارے اگر آپ ناردرن ایریاز کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تصور دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم ان فروٹس کو اور ان اجناس کو مارکیٹ تک لانے کے لیے آج تک اس قوم کو وسائل پرووائڈ نہیں کر سکے ہیں. ہماری گندم، ہمارا چاول، ہمارا چنا آپ گننا شروع کر دیں تو ان ہمارے دیہاتوں کے اندر اگر آج بھی گورنمنٹ توجہ دے اور یہاں پر اسمال انڈسٹریز جو ہے اس کا قیام عمل میں آ جائے اور ہمارا جو کسان ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ ہمارے ٹارگٹ سے بہت پہلے جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں ڈی اے پی نایاب ہو، جس ملک میں یوریا نہ ملتا ہو، جس ملک میں کسان کو اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے جو ہے نا وہ ڈیزل کے ریٹس اس کے جو ہے نا اتنے بڑھ جائیں کہ وہ اپنی کھیتوں اور اپنے کھلیانوں کو پانی جو ہے وہ بھی نہ دے سکے، تو اس نے کیا جو ہے نا وہ پاکستان کو سرو کرنا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اوور آل جو ہے وہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی انڈسٹری کو، پاکستان کی تجارت کو ایک ایسا روڈ میپ دیا جائے جو ہمیں اس معاشی بحران سے نکال کر جو ہے وہ آگے کی طرف لے جا سکے. بالکل، اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ ہماری آڈینس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.